کچھ لوگ کسی کو ٹاؤٹ کہتے ہیں، کسی کو گماشتہ کہتے ہیں، ہم گریز کرتے ہیں کہ ایسے الفاظ کسی کے لیے بھی استعمال نہ کیے جائیں۔ بہرحال جو پراکسی بنے ہوئے تھے، جو کسی کے گماشتے بنے ہوئے تھے، جو کسی کے ٹاؤٹ بنے ہوئے تھے اور کہتے تھے کہ تحریک انصاف کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خصوصی نشستیں مل جائیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ بے شک آ گیا ہے، 8 ججوں نے فیصلہ کیا ہے، لیکن تحریک انصاف کو یہ سیٹیں کسی صورت نہیں ملیں گی۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو کچھ کہا جائے گا، جو کچھ کیا جائے گا، تحریک انصاف کو لگ پتا جائے گا۔ لیکن جس طرح سے الیکشن کمیشن بیٹھا ہوا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے مجھ گارے میں بیٹھ گئی ہے۔ بہرحال الیکشن کمیشن اٹھا، گارے سے نکلا، اس نے جو فیصلہ دیا اس سے 14 طبق روشن ہو گئے ان گماشتوں کے، جن کو ہم گماشتے نہیں کہتے بلکہ ان کے مخالفین ان کو گماشتہ آؤٹ کہتے ہیں۔ ان کے 14 طبق روشن ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے، پیپلز پارٹی کے، عمران خان کے، سارے دشمنوں کے، مخالفین کے، کیونکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کہہ دیا گیا، جو 5 کے 5 ارکان بیٹھے ہوئے تھے، سکندر سلطان راجہ، ان کی طرف سے یہ اب فیصلہ سامنے آیا، ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ دیا گیا ہے خصوصی نشستیں تحریک انصاف کو دینے کے حوالے سے، اس پر بے عین ہی اسی طرح سے عمل کیا جائے گا، اس کی روح کے مطابق جیسا فیصلہ دیا گیا تھا تحریک انصاف کو ان کی سیٹیں ملیں گی۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے فیصلے کی غلط تشریح کی ہے، اس سے ہم اتفاق نہیں کرتے، یہ بالکل غلط ہے، یہ ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ 8 ججوں کی طرف سے نہیں کہا گیا تھا، بلکہ 8 ججوں نے اس پر بعد میں بات کی ہے۔ سب سے پہلے قاضی فیصل صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارے فیصلے کی غلط تشریح کی گئی ہے، ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ قاضی فیصل صاحب جو کہ چاہتے تھے بلے کے حوالے سے تحریک انصاف کو بطور پارٹی الیکشن میں جانے کے حوالے سے، قاضی فیصل صاحب کا جو مائنڈ سیٹ تھا، ان کی جو ذہنیت تھی، وہ جو چاہتے تھے بالکل اسی کے مطابق الیکشن کمیشن کی طرف سے عمل کیا گیا۔ انہوں نے بالکل غلط تشریح نہیں، کئی اور لوگ بھی کہتے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمیں جو کچھ حکم دیا گیا تھا، جس طرح سے ہمارا فیصلہ تھا، ہمارے فیصلے کی توثیق کی ہے قاضی فیصل صاحب کی عدالت کی طرف سے، اس کے مطابق ہم نے عمل کیا۔ بالکل غلط فیصلہ ہم نے تشریح نہیں کی، جو فیصلے کی روح تھی اس کے مطابق ہم نے فیصلہ کیا۔ یہ سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں الیکشن کمیشن کی طرف سے آج کہا گیا ہے، جس سے امیدیں لگا کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہہ رہے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تحریک انصاف کو یہ سیٹیں مل جائیں، جیسے کہ منیر فاروق کی طرف سے کہا گیا تھا۔ یہ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ وہ کس حد تک چلے گئے کہ ان کو سیٹیں ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی صورت بھی، جیسے فیصلہ آ جائے۔ یہ ذرا ملاحظہ کیجئے جس حد تک معاملات خراب ہو چکے ہیں، میں بحیثیت ایک پاکستانی کے اور بحیثیت ایک صحافی کے آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ حکومت اور ریاست کے اندر موجود ادارے، خاص طور پر مقتدرہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ 13 رکنی سپریم کورٹ کی جانب سے جو ایک اکثریتی فیصلہ آیا اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے۔ اس کی کوئی انڈیکیشن آپ کو نظر نہیں آئے گی، اور نہ ہی حکومت یا کوئی ادارہ یہ کرنے جا رہا ہے، نہ کوئی ایسا کرنے دے گا۔ یہ آپ کے لیے، میرے لیے بڑی الارمنگ ہو سکتی ہے، لیکن میرا کام بحیثیت ایک صحافی ایک خبر دینا ہے جو کہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس جگہ پر معاملات چلے گئے ہیں، عمران خان صاحب کے لیے معاملات تو بہت پہلے ہی خراب ہو چکے تھے، آپ ہی کے پروگرام میں متعدد دفعہ میں نے عرض کیا، تو اب بھی پوزیشن بدلی نہیں ہے۔ تو جہاں تک معاملہ ریورسل کا ہو کہ یہ کیسے حل ہو سکتا ہے، تو ہمارے پاس جو انڈیکیشن آتی ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی وہ پریس بریفنگ آتی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ صدقے دل سے معافی مانگے۔ اب بحیثیت ایک صحافی جب میں اس کو کریدتا ہوں تو میں نے کہا جی اچھا پھر معافی کے بعد اس کا مطلب ہے مانگے گا کوئی تو آپ معافی دے دیں گے، تو اس چیز کو آپ کریدیں تو جواب یہ آتا ہے کہ جی اس کے 2 پارٹس ہیں کہ کوئی صدقے دل سے پہلے معافی مانگے، وہ تو معافی مانگنے والے پر ہے، لیکن کوئی معاف کرے یہ تو معافی دینے والے پر ہے۔ لیکن ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ اگر کوئی صدقے دل سے معافی مانگے گا تو پہلے تو وہ یہ قبول کرے گا کہ جو اس نے کیا وہ جرم تھا، ظاہری بات ہے پھر جب جرم کا ارتکاب ہوگا تو پھر اس کی سزا بھی ملے گی۔ معافی کی سٹیج تو بہت بعد میں آتی ہے۔ بہرحال یہ کہنے کی باتیں اپنی جگہ پر، لیکن جتنا تناؤ اور اختلاف اس وقت بڑھ چکا ہے، نہ مجھے عمران خان صاحب بدقسمتی سے باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان دی نیئر فیوچر، نہ تحریک انصاف کے لیے کوئی مسائل حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اور جہاں تک یہ پارٹی پر بین والی بات ہے، اگر قانونی طور پر شاہزیب صاحب میں آپ کا 1 منٹ لوں گا، اگر آپ اسے دیکھیے الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر جو پروسیجر لیٹ ڈاؤن ہے، سیکشن 212 کی لینگویج از سفیشینٹلی براڈ، لیکن وہاں پر جو اصطلاح یا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ سپریم کورٹ ہے، وہاں پر نہ فل کورٹ کا
ذکر ہوا ہے نہ نمبر آف ججز کا ذکر ہوا ہے. تو اگر کسی نے ریاستی طاقت کی مرضی سے یہ سب کچھ کرانا ہی ہے تو سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے یا جو جج صاحبان وہاں بیٹھیں گے وہ ایک جج بھی ہو سکتا ہے, وہ 3 ہم خیال جج بھی ہو سکتے ہیں, وہ 5 ہم خیال جج بھی ہو سکتے ہیں, وہ 9 جج بھی ہو سکتے ہیں, 13 بھی ہو سکتے ہیں. وہ کس طریقے سے بنایا جائے گا یا یہ معاملہ وہاں تک جانے بھی دیا جاتا ہے یا نہیں, اگر چلا بھی جاتا ہے, اگر 13 ججز بیٹھتے ہیں تو پھر تو یہی لگے گا کہ جی جو فیصلہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے آیا نتیجہ وہی ہوگا. کہ یہاں پر بھی آپ کو ایک اوور ویلمنگ اوپینین یہ نظر آئے گا کہ ایک سیاسی جماعت ہے, آپ اس کو کس بیسس پر اڑا رہے ہیں. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں سائفر کو تو کورٹ فارغ کر چکی ہے بحیثیت کیس, لیکن اس معاملے کو صرف یہ نہیں, اس کو اس لینس سے نہیں دیکھا جا رہا کہ یہ عمران خان صاحب کی ایک سیاسی جماعت ہے اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک مخاصمت ہے, ایک لڑائی ہے. اب اس کو ایک نئی شکل دی گئی ہے کہ عمران خان یا تحریک انصاف اور پاکستان کی سلامتی, اور تحریک انصاف یا عمران خان پاکستان کی سلامتی کے ساتھ نہیں چل سکتے. اب یہ وہ نیریٹو ہے جس کے اوپر میں بھی سوال اٹھا سکتا ہوں, آپ بھی اٹھا سکتے ہیں, لیکن میں اور آپ سوال اٹھا سکتے ہیں, غلط کو غلط کہہ سکتے ہیں, آواز بھی مناسب حد تک اٹھا سکتے ہیں, لیکن ہاتھ میں لٹ اٹھا کر ریاست سے لڑ نہیں سکتے. غلط کو غلط کہہ سکتے ہیں لیکن کسی سے لڑ نہیں سکتے. تو جب ایسی صورتحال ہو تو جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو, جس کے ہاتھ میں طاقت ہو, پھر کام بھی اسی کا ہوتا ہے, فیصلے بھی اسی کے مانے جاتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ منیب اختر کیا کہہ رہے ہیں, اور اس پر جس طرح سے مجیب الرحمان شامی صاحب نے جواب دیا وہ بھی ذرا ملاحظہ کیجیے. مجیب الرحمان شامی صاحب اس پر اس طرح سے تھوڑا سا غصے میں بھی آئے. انہوں نے یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کبھی ایوب خان کے بارے میں, بہرحال آپ خود سن لیجئے کہ مجیب الرحمان شامی صاحب کیا کہتے ہیں. ہم کان دائیں ہاتھ سے پکڑیں یا بائیں ہاتھ سے پکڑیں, ادھر کی بات کریں یا ادھر کی بات کریں, پورے پاکستان کی پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے. ہم نے کہا شیخ مجیب الرحمان اور قومی سلامتی ساتھ نہیں چل سکتے. پھر ہم شیخ مجیب الرحمان کو ایسے ٹکانے لگایا کہ قومی سلامتی بھی ساتھ ہی اس کی نظر ہو گئی. پھر ہم نے نعرہ لگایا کہ بھٹو اور قومی سلامتی ایک ساتھ نہیں چل سکتے. پھر کہا قومی سلامتی ولی خان ایک ساتھ نہیں چل سکتے. اس سے پہلے کہا قومی سلامتی اور مولانا مودودی ایک ساتھ نہیں چل سکتے. پھر کہا قومی سلامتی اور ایوب خان ساتھ نہیں چل سکتے. وہ قومی سلامتی اور محترمہ فاطمہ جناح ساتھ نہیں چل سکتے. قومی سلامتی اور جناب نواز شریف ساتھ نہیں چل سکتے. قومی سلامتی اور آصف علی زرداری اور بینظیر بھٹو ساتھ نہیں چل سکتے. یہ قومی سلامتی کا اس طرح کے نعرے لگا کر ہم نے جو حلیہ بگاڑا ہے, جو اس کو داغ کیا ہے, اور جو داغ کیا ہے اس کو ہم کب تک جو ہے اس کو دہراتے رہیں گے اور دنیا میں تماشا بنے رہیں گے کہ جس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں, جس کے ساتھ کروڑوں لوگ کھڑے ہوتے ہیں, وہ غدار ہو جاتا ہے, اسے قومی سلامتی کو خطرہ ہوتا ہے. یہ ہم نے کیسا ملک کیا ہے ہمارا کہ یہاں جو ہے میجورٹی جو ہے وہ اس سے خطرہ ہوتا ہے ملک کو. تو تماشا یہ ختم ہونا چاہیے. ہمیں آئین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. ہمیں اور آئین جو ہے وہ سپریم کورٹ کو یہ اختیار دیتا ہے, یہ حق دیتا ہے, اس کا فرض قرار دیتا ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کی تشریح کرے, فیصلہ کرے, اور ہر ادارہ اس کے فیصلے کا پابند ہے. یہ کیا ہوئی بات, کس میں ضرورت ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانے؟ کیسے نہیں مانیں گے؟ اگر ریاست جو ہے باقی رکھنی ہے کہ نہیں, اگر ریاست کو تار کرنا ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں, آپ دیکھیں آپ کی پشتون پٹی میں کیا ہو رہا ہے, کس طرح کے جذبات ابھر رہے ہیں, بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, آپ سندھ میں انٹیریئر میں جا کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے, کیا آزاد کشمیر میں, گلگت بلتستان میں ہم نے آنکھیں بند کر لی ہیں, کانوں میں انگلیاں دے لی ہیں, ہم نہ سننے کو تیار ہیں نہ سمجھنے کو تیار ہیں. کوئی تو ہمیں کوئی سمجھائے, کوئی خدا کا خوف دلائے, کوئی ہمیں شرم دلائے, اپنے ماضی سے اور اپنے مستقبل کا احساس دلائے. یہ کیا بات ہوئی کہ ہم چپ کر کے کھڑے رہیں اور ہم کہیں ہم تماشائی ہیں؟ ہم اس ملک کے شہری ہیں, اس ملک کی حفاظت کریں گے, اس کے دستور کی حفاظت کریں گے, اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے, اور ہم سب کو کھڑے ہونا ہے. یہ آپ نے سن لیا کہ منیب فاروق کیا کہہ رہے تھے اور جناب مجیب الرحمان شامی صاحب نے اس پر کیا کہا, اور ان کی مٹی کیسے پلید کی ہے مجیب الرحمان شامی صاحب نے, اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن کے اس فیصلے نے. تو یہاں پہ یہ بات بھی کر لیں کہ کل تک قاضی فائصہ اور سکندر سلطان راجہ ایک پیج پر تھے, لیکن جب قاضی فائصہ کی طرف سے ان پر بھی چڑھائی کی گئی, ان کو بھی کہا گیا کہ انہوں نے ہمارے فیصلے کی غلط تشریح کی ہے. اس سے پہلے بھی قاضی فائصہ صاحب پر الیکشن کمیشن کی طرف سے اس وقت چڑھائی کی گئی تھی جب الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ RO ہم لینا چاہتے تھے عدلیہ سے, لیکن قاضی فائصہ نے, عدالت نے, سپریم کورٹ نے ہمیں کہا کہ نہیں RO لینے ہیں بیوروکریسی سے. تو اس طرح سے 1970 کے بعد آج انتخابات جس طرح سے ہوئے ہیں جن کو قبول کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں, یہ سارے کا سارا سپریم کورٹ کی طرف سے, قاضی فائصہ صاحب کی طرف سے کیا دھرا ہے. اور آج پھر
الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک بار پھر سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے، قاضی فیصل صاحب کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو فیصلہ ان کی طرف سے دیا گیا تھا ہم نے اس کے اوپر عمل کیا ہے۔ تو کل تک ایک پیج پر 2 چیف صاحب کھڑے تھے، لیکن آج وہ پیج ہٹ گیا ہے، آج وہ ایک دوسرے کے بالمقابل آ گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے ایسی جرات کا مظاہرہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ناظرین آپ خود اندازہ لگائیے کہ دونوں کو جو ان کی ڈوریاں کھینچتا ہے، قاضی تھوڑا سا ادھر ہوئے تو ان کی ڈوریاں ذرا مضبوطی کے ساتھ پکڑ لی گئیں، ان کو سہارا دے دیا گیا اور وہ بندہ پھر قاضی فیصل صاحب کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، ڈٹ گیا، کیونکہ قاضی فیصل صاحب اور الیکشن کمیشنر کے درمیان ملاقاتیں ہوتی رہیں اس فیصلے کے بعد بھی، جس میں الیکشن کمیشن کی طرف سے بلہ تحریک انصاف کو نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ تو وہ اس کے بعد الیکشن کمیشن کی طرف سے جو کچھ کیا جاتا رہا، تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ قاضی فیصل صاحب کی منشا و مرضی اس میں شامل تھی۔ ذرا آ جائیں لیاقت علی چٹھا کی طرف، انہوں نے کیا کہا تھا؟ کمیشن راولپنڈی، انہوں نے کہا تھا کہ انتخابات میں دھاندلی کی گئی ہے، مجھے پھانسی دی جائے، چیف الیکشن کمیشنر کو پھانسی دی جائے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو انہوں نے نام لے کر کہا تھا کہ ان کو پھانسی دی جائے، جس طرح سے ہم نے الیکشن کو مینوپولیٹ کیا، جس طرح سے الیکشن میں دھاندلی کی گئی، پورے راولپنڈی ڈویژن میں تحریک انصاف کا صفایا کر کے رکھ دیا گیا، بدعنوانی سے، بے ایمانی سے، دھاندلی سے۔ یہ لیاقت چٹھا کی طرف سے کہا گیا تھا۔ جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم تینوں کو پھانسی دی جائے، ہم اس کے حق میں ہرگز نہیں ہے، لیکن سزا تو بہرحال ملنی چاہیے۔ تو کیا معاملات اب سزا کی طرف جا رہے ہیں یا پھر کسی اور طرف جا رہے ہیں؟ فچ کی طرف سے یہ ایک فنانشل ریٹنگ ایجنسی ہے، اس کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے اپنی رپورٹ میں یہ کہہ دیا ہے کہ 18 ماہ بعد پاکستان میں انتخابات پھر سے ہو جائیں گے، یہ حکومت 18 ماہ تک چلے گی۔ تو ان کی طرف سے جو پیش گوئی کی ہے کہ 18 ماہ تک حکومت چلے گی، اس سے میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت زیادہ ٹائم دے دیا۔ جس طرف حالات جا رہے ہیں یہ تو مہینوں کی بات ہے، اور پھر جس طرح سے نظر ثانی اپیل لے کر یہ گئے ہیں سپریم کورٹ میں، تو ایک طرف نظر ثانی کی اپیل ہے، دوسری طرف جس طرح سے ججوں کے بارے میں خواجہ آصف کہہ رہے ہیں اور مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے جو آج کہا گیا ہے، ججوں نے غلط فیصلہ دیا ہے، ججوں نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے، اور ججوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے میں کردار ادا کیا ہے۔ جب بھی معیشت سنبھلنے لگتی ہے یہ لوگ سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک طرف یہ نظر ثانی میں جا رہے ہیں اس فیصلے کی، دوسری طرف اس طرح کی باتیں ہو رہی، تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا اس سے جج صاحبان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، یا جج صاحبان پھر دوسری طرف چلے جائیں گے، وہ اشتعال میں آ جائیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ جج صاحبان کسی اشتعال میں آئیں گے یا وہ انتقام پر اتر آئیں گے، وہ ایمانداری سے، دیانتداری سے اسی طرح کا فیصلہ کریں گے جس طرح کا وہ پہلے فیصلہ کر چکے ہیں۔ جیسا کہ ان کی طرف سے راہ ہموار کر دی گئی ہے، چند ماہ میں فچ نے کہا تھا کہ 18 ماہ تک یہ حکومت چلے گی، 18 ماہ کے بعد کوئی نیا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ جائے گا اور عمران خان بھی قید رہیں گے۔ یہ بہرحال ان کا تجزیہ ہے، انہوں نے کوئی زیادہ ہی ٹائم دے دیا۔ چند ماہ کی بات ہے کہ پاکستان میں انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن یہ حکومت، یہ رجیم مجھے نظر نہیں آ رہی کہ یہ چند ماہ سے زیادہ چل سکے گی۔ تو الیکشن کمیشن کی طرف پھر آ جاتے ہیں، اس کی طرف سے جس طرح سے فیصلہ دیا گیا ہے، بہرحال اس کی ایک سطح تک تو تحسین کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ الیکشن کمیشن ڈٹ جائے گا، کھڑا ہو جائے گا، مر جائے گا، لیکن تحریک انصاف کو نشستیں نہیں دے گا۔ جس طرح سے قاضی فیصل صاحب کی طرف سے الیکشن کمیشن کے بارے میں ریمارک دیے گئے، باقی ججوں نے جو کچھ کہا الیکشن کمیشن کے بارے میں، اس پر الیکشن کمیشن جس طرح سے وہ پہلے اشتعال میں آ جاتا تھا، جس طرح اس کے اندر کرودھ ہے، جس طرح اس کے اندر کینہ ہے، جس طرح ان کے اندر تحریک انصاف کے لیے بغض ہے، اور اس نے کبھی بغض اپنا چھپانے کی کوشش نہیں کی، اسی طرح سے جس طرح سپریم کورٹ نے اس کی کھچائی کرنے کی کوشش کی ہے تو اس پر وہ برہم ہو گئے اور کھل کر سامنے آ گئے الیکشن کمیشنر صاحب۔ انہوں نے پھر وہی فیصلے پر عمل کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا، اور میڈیا میں بھی انہوں نے بتا دیا کہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کیا؟ سپریم کورٹ کا 8 ججوں کا یہی فیصلہ ہے کہ تحریک انصاف کو ان کی حصے کی نشستیں مل جائیں، اور جس طرح سے انہوں نے کہا تھا کہ ایفیڈیوٹ دیا جائے، وہ بھی تقریباً ایک آدھ کے سوا سب کے جمع ہو گئے ہیں، اور پہلے ہی کوئی 40 کے قریب لوگ پی ٹی آئی سے تسلیم کر لیے گئے تھے۔ تو پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی میں سیٹوں کی تعداد ہو گئی ہے 93، اور ان میں شامل ہو جائیں گے 25
खसूसी नशिस्तों वाले, तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि 93 और 25 130 के करीब नशिस्तें तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में, और ये कौमी असम्बली की सबसे बड़ी पहले भी जमात थी, अब भी जमात होगी। जिस तरह से इनको 2/3 अक्सरियत मिल गई थी और काजी फैसल साहब चहक रहे थे कि मैं एक्सटेंशन शायद हासिल कर लूँगा, उनकी उम्मीदों पर, और जो लोग चाहते थे कि काजी फैसल साहब मज़ीद 4-5 साल के लिए जज रहें और हमारे वारे न्यारे रहें, उनकी सब की उम्मीदों पर पानी फिर गया, उनकी आरजुओं को आग लग गई। तो आप ये अपनी आग बुझाते फिरें। पीटीआई की तरफ से जो उनके लोग हैं उन्होंने एफिडेविट दे दिया है, तो कल से ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से अमल शुरू हो जाएगा। एक हफ्ते के अंदर अंदर कौमी असम्बली में ये लोग पीटीआई वाले 130 के 130 वहाँ पे मौजूद होंगे, और फिर वहाँ पे जिस तरह से कानून साजी हुआ करेगी, वहाँ पे जिस तरह से इजलास चला करेगा, वो सबके सामने है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।